بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ، اور شام کے علاقے بوسنیا میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دعا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ پھر تنگ دستی آئی اور انہی لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہوں تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب نے فرمایا کہ آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید فرماتے ہیں کہ آپ نے 18 سال بیماری میں گزارے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاک گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس پر چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا، جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ تندرست ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی، اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں سے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا، اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟
آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ واہب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل و عیال اور مال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے، اور اس سے 1 گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد سے منقول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور کی اور جسم کی تمام ظاہری و باطنی بیماریاں دور فرما دیں، اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے می برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے، جیسے ارشاد ہے، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کو ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ وہ جب صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی، بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ کی بتائی۔ امام لیث نے حضرت مجاہد سے ان کا قول روایت کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے تمام حجت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دوران ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈی گرنے لگی۔ ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں چلو بھر کر ڈالنے لگے۔ پروردگار نے آواز دی، کیا ہم نے تجھے ان چیزوں سے غنی نہیں کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن تیری برکت سے میں مستغنا نہیں ہو سکتا، یعنی تیرے فضل اور برکت کا آدمی ہر وقت محتاج ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مال کو برکت کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کسی اچھے ذریعہ سے حاصل ہونے والا مال باعث برکت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن میں مختصر بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سب سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اسے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی
اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ جن بیماریوں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا رکھا تھا، اس کی تفصیل تو کسی مستند ذریعے سے نہیں ملتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کے ظاہری سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، اولاد اور صحت و تندرستی سے نوازا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کچھ چھین لیا۔ پھر ایک مدت، بعض کے بقول 13 سال اور بعض کے بقول 18 سال کے بعد ان سے آزمائشوں کو دور کیا، اور انہیں اس صبر کے نتیجے میں جو انہوں نے اس عرصے کے دوران کیا اور صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تمام نعمتیں دوبارہ عطا فرما دیں جو پہلے عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اگر آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔